حضرات، ابھی آپ ممتاز العلماء حجت الاسلام علی جناب مولانا سیف عباس صاحب قبلہ سے نہایت بصیرت افروز اور نورانی بیان سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا موصوف قلوب کو انوار مودت سے منور فرما رہے تھے۔ یہ سلسلہ بہت جلد منزل کمال تک پہنچ رہا ہے اور چند لمحوں بعد شعراء کرام منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ شعراء کے اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس جشن پرمسرت کی صدارت علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ میں دستہ ان سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں اور صدارتی کلمات سے آپ کو نوازیں۔ خطبہ صدارت کے لیے میں درخواست گزار ہوں مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ۔ لاجواب بہترین تقریر مولانا سیف عباس صاحب قبلہ سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ غالباً کچھ شعراء کا انتظار ہے، لہذا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محفل مقاصدہ جس میں شعراء نظم کے ذریعے فضائل اہل بیت علیہم السلام پیش کرتے ہیں، اس فضائل کی اہمیت کیا ہے، چاہے وہ نظم کے ذریعے چاہے نظم کے ذریعے پیش کیے جائیں، اس فضائل کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اسلام دو ستونوں کا نام ہے۔ اسلام کے ایک ستون کا نام ہے عقیدہ اور اسلام کے ایک ستون کا نام ہے عمل۔ جیسا کہ ابھی آپ قبلہ مولانا سیف عباس صاحب سے سن رہے تھے کہ خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل نہ کیا جائے۔ تو سچا مسلمان، سچا مومن وہی کہلائے گا جو عقیدے میں بھی راسخ ہو اور عمل میں بھی پختہ ہو۔ اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون شریعت کے مطابق عمل انجام دینا ہے۔ نماز ہم اپنے دل سے نہیں پڑھ سکتے، قانون نماز کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا۔ روزہ ہم اپنے دل سے نہیں رکھ سکتے، روزے کے قانون کے مطابق ہمیں روزے کی عبادت کو انجام دینا ہے۔ اب ان قوانین عبادات کے لیے ہر شیعہ گھر میں کم سے کم ایک کتاب ضرور ہوتی ہے جسے تحفۃ العوام کہتے ہیں۔ متوجہ ہو جائے آپ، تحفۃ العوام ہر شیعہ گھر میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ضرور ملتی ہے تو وہ ہے تحفۃ العوام۔ تحفۃ العوام تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تحفۃ العوام میں معجزے بھی نہیں لکھے ہیں، تحفۃ العوام میں جنگیں بھی درج نہیں ہیں، تحفۃ العوام فضائل کی کتاب بھی نہیں ہے۔ تحفۃ العوام میں ہے کیا؟ یہ کیوں ہر شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز میں قرآن مجید کے ساتھ تحفۃ العوام پیش کی جاتی ہے، تحفۃ العوام دی جاتی ہے؟ تحفۃ العوام نہ جنگوں کی کتاب ہے، نہ مناظرے کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تحفۃ العوام ہے اصلاً مسائل کی کتاب کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسائل کی کتاب کا ہمارے گھر میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر مسائل سے ہمیں واقفیت ہوگی، اگر ہمیں مسائل کا علم ہوگا تو عمل میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور جب ہمارے یہاں اگر ہمیں مسائل کا علم ہوگا تو عمل میں غلطی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب مسائل اس لیے ضروری ہیں کہ عمل میں غلطی نہ ہونے پائے، تو یہ فضائل اس لیے ضروری ہیں کہ عقیدے میں غلطی نہ ہونے پائے۔ مسائل عمل کی پختگی کے لیے ہیں، فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہیں۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، جو جشن ہوتے ہیں، یہ جو شعراء پڑھتے ہیں، یہ جو منقبتیں پیش کی جاتی ہیں، جو کلام پیش کیا جاتا ہے، یہ فقط نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ فقط خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہیں۔ جیسے مسائل عمل کی پختگی کے لیے ہیں، ویسے ہی فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی عمل کر رہا ہے، عمل میں غلطی کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں غلطی کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور روزے کے مسائل سے واقف نہیں ہے، کوئی حج کر رہا ہے اور حج میں غلطی کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ میں غلطی کر رہا ہے، تو یہ بات طے ہے کہ وہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عمل میں غلطی کرے تو یہ طے ہے کہ وہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عقیدے میں گڑبڑ ہو تو یہ طے ہے کہ وہ فضائل سے واقف نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ہاں
یہ فضائل اہل بیت جو شعرا منظوم طریقے سے پیش کرتے ہیں یہ عقیدے کی پختگی کے لیے. مجھے مختصر سا وقت آپ کا لینا ہے, حالانکہ میں تو آنے ہی نہیں چاہ رہا تھا, یہ صدر صاحب ہیں اور انکار کروں تو اسٹیج سے نیچے جانے کی نوبت آئے گی, لہذا میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی کہ فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہیں, جیسے مسائل عمل کی درستگی کے لیے ہیں. اور یہ فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ہم نے گھروں میں بنائے نہیں ہیں. جیسے شریعت کے مسائل علماء بتاتے ہیں, علماء بناتے نہیں ہیں. شریعت کے مسائل علماء بتاتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. ویسے ہی فضائل شعراء سناتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. بھائی یہ مسائل ہمیں کس سے ملے؟ یہ نماز کا مسئلہ, یہ روزے کا مسئلہ, یہ حج کا مسئلہ کس سے ملا؟ کہا صاحب نماز کا مسئلہ رسول نے بتایا, روزے کا مسئلہ رسول نے بتایا. تو جس رسول نے بتایا نماز کا یہ مسئلہ ہے, روزے کا یہ مسئلہ ہے, حج کا یہ مسئلہ ہے, زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے, اسی رسول نے بتایا کہ کل ایمان علی ہے, مرد میدان علی ہے, وسیع رسول علی ہے, شوہر بطول علی ہے, جناب امیر علی ہے, مولائے غدیر علی ہے. اور جس مجمع میں نبی نے مسائل سنائے اسی مجمع میں نبی نے فضائل سنائے. ایسا نہیں ہے کہ مسائل مسجد میں سنائے ہوں اور فضائل اپنے گھر میں سنائے ہوں, مسائل مسلمان کو سنائے ہوں, فضائل سلمان کو سنائے ہوں. جس مجمع میں نماز کا مسئلہ, جس مجمع میں روزے کا مسئلہ, جس مجمع میں حج کا مسئلہ, اسی مجمع میں علی کی فضیلت, اسی مجمع میں سیدہ کے فضائل, اسی مجمع میں امام حسن کے فضائل, اسی مجمع میں امام حسین کے فضائل. ارے ہم تو چاہنے والوں کے بیچ میں بیان کرتے ہیں, انہوں نے جلنے والوں کے بیچ میں بیان کی. مسجد کا دروازہ ہے, بھائی ہم تو نعرہ لگانے والوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور وہ ناراض ہونے والوں کے سامنے فضائل بیان کر رہے ہیں. فضائل بیان کر رہے ہیں ایسے فضائل کہ مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ کھلا, مولا علی کو دیکھا کہ یہ کل ایمان, پھر علی آئے یہ مرد میدان, پھر علی آئے یہ فاتح خیبر, پھر علی آئے یہ ساقی کوثر, پھر علی کو دیکھا حب علی عبادہ, پھر علی کو دیکھا ذکر علی عبادہ, پھر مولا علی کو دیکھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر مولا علی کو دیکھا حب علی جواز للجنہ. اتنے میں شہزادی نور تشریف لائی, فرمایا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا دل ہے, فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. بیوی کو دیکھا فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیہا, اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. نبی کہہ رہے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے, نبی کہہ رہے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. اب میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ امت کی ماں ہونا اور ہے, محمد کی ماں ہونا ہے. امام حسن آئے, یا حسن انتا امام ابن امام, انتا حجت ابن حجت, انتا سید ابن سید. اے میرے لال حسن تو امام ہے, امام کا بیٹا ہے, حجت ہے, حجت خدا کا لال ہے, سید ہے, سید کا فرزند ہے. امام حسن و امام حسین جب کیا ہوئے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. مجھے اتنا پوچھنا, یہ حدیثیں جو دو چار میں نے سنائی یہ پیغمبر نے اس جناب قاسم حال میں بیان کی, یہ فاطمین میں بیان ہوئی, درگاہ حضرت عباس کے ممبر سے بیان کی, کہ نہیں مدینہ نبوی کے ممبر سے بیان کی. سامنے کون بیٹھتے تھے؟ نعرے لگانے والے نہیں, جلنے والے بیٹھتے تھے. مجھے روایت سنائیے کوئی کہ کوئی اٹھا ہو, اس نے کہا ہم تو نہ سنیں گے اہل بیت کے فضائل, تو کل تک تو سب سن لیتے تھے, یہ آج کون ہے جو سن کے سن ہو جاتے ہیں؟ اچھا مجمع میں خالی اہل بیت تھوڑی ہوتے تھے, صحابہ بھی تھے. تو جب اہل بیت کو دیکھا تو مدح, ثنا, تعریف, توصیف. جب اصحاب کو دیکھا تو نبی نے کیا کہا؟ بھائی مجمع کو دیکھا
اہل بیت نظر آئے، فضائل، مناقب، ثنا، مدح، آیتیں، روایتیں، حدیثیں. جب دوسروں کو دیکھا تو کیا کہا وہ بھی تاریخ میں لکھا. جب اہل بیت کو دیکھا تو مدح، جب دوسروں کو دیکھا کہ دیکھو نماز نہ چھوڑنا، دیکھو روزہ نہ توڑنا، دیکھو یتیموں کو نہ ستانا، دیکھو باغ نہ کھا جانا، دیکھو میدان سے نہ بھاگانا. ایک مجمع، ایک ممبر، ایک زبان، ایک ذات، دو طرح کی باتیں. اہل بیت کو دیکھا مدح، ثنا، تعریف، توصیف، منقبہ، آیتیں، حدیثیں. دوسروں کو دیکھا ڈانٹنا، جھڑکنا، روکنا، پھٹکارنا. میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں بھری مسجد میں واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ جنت بانٹنے والے ہیں، یہ جنت مانگنے والے ہیں. یہ اور ہے. تو یہ فضائل شعراء نے بنائے نہیں ہیں، جیسے مسائل علماء نے بنائے نہیں، علماء نے بتائے ہیں. ویسے ہی شعراء اشعار کے ذریعے فضائل بناتے نہیں ہیں، سناتے ہیں، بتاتے ہیں. مسجد میں مولا حسین داخل ہوئے، دامن ابا پیروں میں الجھا، فرش مسجد میں جس نے امامت کے بوسے لیے، پیغمبر ممبر پر بیٹھے تھے. نہ معاذ اللہ شیئر کا ریٹ بتا رہے تھے، نہ سیاست دنیاوی پہ گفتگو کر رہے تھے. پیغمبر مسئلے بیان کر رہے تھے. نماز کا یہ مسئلہ، بہت غور سے سنیے گا، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ. نبی بیان کر رہے تھے مسائل، اور نظر آیا مرکز فضائل. ممبر سے اترے، مولا حسین کو گود میں اٹھایا، ممبر پر گئے کہ حاضر حسین و فارغ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. نبی کا کوئی فیل پرسنل نہیں ہوتا. قرآن میں سندیں موجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ان کی پیروی ہم پر واجب ہے. پیغمبر نے ایک سیرت بنائی کہ فضائل کے لیے مسائل روکے جا سکتے ہیں، مسائل کے لیے فضائل نہیں روکے جا سکتے. یہ فضائل بس 2-3 منٹ گفتگو تمام ہے. فضائل عقیدے کی ریپیئرنگ کے لیے اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یہ جو اشعار کے ذریعے اور ہمارے خطبہ کتابت کے ذریعے، ہمارے علماء تقریروں کے ذریعے فضائل بیان کرتے ہیں عقیدے کی پختگی کے لیے. جیسے اعمال مسائل کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں، عقیدہ فضائل کے ذریعے. میں آپ کو ایک روایت سنا دوں. تفسیر انوار النجف بڑی معتبر تفسیر ہے. اس میں پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو 5ویں آسمان پر انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے، نہ جس کی ابتدا کا پتہ کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، اور نہ انتہا کا پتہ کہ ختم کہاں پر ہوئی ہے. اور ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک صندوق رکھا ہے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا، ادھر تشریف لے آئے جعفر عباس صاحب. پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ اونٹوں پر یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ دیکھیے جو پیغمبر جبریل سے پوچھ رہا ہے، یا مولا علی نبی سے پوچھ رہے ہیں، یا ایک امام دوسرے امام سے پوچھ رہا ہے، تو یہ اس لیے معصوم نہیں پوچھتا کہ معصوم کو معلوم نہیں ہے. اگر معصوم سے پوچھے گا نہیں، امام پوچھے گا نہیں، تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی نے جبریل سے پوچھا یہ صندوق کیسے، یہ اونٹ کیسے؟ تو جبریل نے کہا یہ اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ کے لیے جہیز تیار کیا، آپ کی بیٹی کا جہیز ہے یہ. تو نبی نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دیکھوں اللہ نے میری بیٹی کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو جبریل نے کہا باپ نہ دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ تو پیغمبر کہتے ہیں میں نے جب ان صندوقوں کو کھولا تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں. اور سنیے گا، تقریر کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں. نبی فرما رہے ہیں. اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھی. نبی کہہ رہے ہیں نبی. اب وہ لوگ بھی آئیں جو کہتے صاحب نبی کو پڑھنا نہیں آتا. اما پڑھنا نہیں آتا تو پڑھ کیسے لیا کہ کتابوں میں کیا ہے؟ ان پڑھ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا یہ کتاب اردو میں ہے کہ عربی میں.
نبی بتا رہے 1000 فضائل، مولا علی کے 1000 کتابیں، ہر کتاب میں 1000 فضائل، تو پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھ کیسے لیا؟ تو یا تو نبی کو پڑھا لکھا مانیے، اور یا یہ مانیے کہ فضائل علی میں وہ صلاحیت ہے کہ ان پڑھ سے بھی اپنے کو پڑھوا لیتے ہیں۔ اب نتیجہ سن لیجیے، میں نے روایت آپ کو سنائی، اللہ نے بی بی سیدہ کو جو تحفہ دیا اس تحفے کا نام ہے فضائل علی۔ توجہ ہے آپ کی، اس تحفے کا نام ہے فضائل علی۔ ایک تحفہ ہماری شہزادی کو اللہ نے دیا، وہ ہے فضائل علی۔ ایک تحفہ ہماری شہزادی کو نبی نے دیا، وہ ہے باغ صدق۔ توجہ سنیے گا، جو اللہ نے تحفہ دیا پڑھنا میرا کام ہے، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ جو اللہ نے تحفہ دیا اس کا نام ہے فضائل علی، جو نبی نے تحفہ دیا اس کا نام ہے باغ صدق۔ اب پڑھے لوگ لکھے لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے جنہوں نے باغ صدق خرچ کیا، کیا شہزادی نے ان کو معاف کر دیا؟ کا نہیں معاف کیا تو اب بستر بجا کے فیصلہ کیجیے گا، جو فدق کھائے جب اسے معصومہ معاف نہیں کرتی تو جو فضائل چھپائے اسے کیا معاف کریں گے؟ اس لیے تشریح فضائل کے لیے میں اس میں اور شعرا، جیسا کہ آپ ابھی مولانا صاحب عباس صاحب سے سن رہے تھے، شعرا کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شعرا کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خطیبوں کو ان محفلوں کا مؤذن بننا پڑتا ہے۔ آل محمد کے سامنے ان کے دربار میں خطبہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ ہاں ایک آدھ خطیب تھے، جناب ترما ابن عدی تھے، اور ان کا قد بھی بہت لمبا تھا۔ جب وہ حاکم شام کے دربار میں گئے اور اپنے جوتے اتار کے انہوں نے جیب میں رکھے، اور اس نے کہا کہ میرا قالین گندا ہو جائے گا تو میں دھلوا دوں گا، تم جوتے پہن کے آؤ۔ تو ترما نے کہا مجھے تیرے قالین کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے جوتوں کی فکر ہے کہ کہیں نجس قالین پر پڑھ کے یہ گندے نہ ہو جائے۔ اور وہ بہت لمبے تھے، خطیب بھی ملتے ہیں، وہ بہت لمبے تھے، بہت طویل القامت تھے وہ۔ تو اس نے طنز کیا حاکم شام نے کہ کچھ آسمان کی خبریں بھی ہیں تمہارے پاس؟ کیونکہ خط بہت لمبا تھا، کہتے صاحب آسمان میں سر چھو رہا ہے، تو ان سے کہا آسمان کی بھی کچھ خبریں ہیں؟ تو سلام خطیب ممبر سلونی پر، یہ خطیب ممبر سلونی کا خطیب تھا، کہ کچھ آسمان کی خبریں ہیں؟ تو ترما نے کہا ہاں بالکل تازہ خبر ہے، سناؤں؟ کہ کیا خبر ہے آسمان کی؟ کہ بالکل تازہ خبر یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے تجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن بارگاہ امام میں جو مرتبہ شاعروں کو ملا ہے وہ خطیبوں کو بھی نہیں ملا ہے۔ 8ویں امام کا جشن حضرت ابو الحسن علی ابن موسی الرضا کہ جناب دیبل خزائی آئے، جو بھی آتا تھا امام اپنی مسند پر بیٹھے رہتے، امام اپنی جگہ بیٹھے ہیں، جیسے کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لوگ کعبے کی طرف چل کے آتے ہیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا ہے، ویسے ہی 8ویں امام اپنی مسند پر بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے تھے، قدم چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، امام بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن راوی کا کہنا میں نے دیکھا ایک آدمی دروازے سے آیا، دبلا پتلا، رنگ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، چہرے پر جس میں گڈھے پڑ جاتے ہیں جس بیماری میں، اس بیماری کے نشانات بھی تھے، چہرے صورت شکل سے بھی کچھ خاص نہیں معلوم ہوتا، نہ رئیس لگ رہا تھا نہ امیر لگ رہا تھا۔ کہ وہ آدمی دروازے پر آیا، کہ 8ویں امام جو بھی آتا تھا بڑے سے بڑا صاحب حیثیت، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہتے، لیکن اب وہ جو شخص آیا تو امام اپنی جگہ سے اٹھے، کہ میں سمجھا کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، کہ امام تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا مرحبا دیوین۔ خود امام اس کی طرف بڑھے، ایک جملہ فرمایا انتا ناصرنا، تم ہمارے ناصر ہو۔ نہ تلوار چلاتے تھے نہ تیر، صرف قلم چلاتے تھے یا زبان، کہا تم ہمارے ناصر ہو۔ اس کا مطلب شاعر اہل بیت نہیں ہوتا ہے، ناصر اہل بیت ہوتا ہے۔ شاعر اہل بیت نہیں ہوتا، ناصر اہل بیت ہوتا ہے۔ وہ امام کو محبوں کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں ہو جائے کروڑوں ہو جائے، معصوم کو محب کی ضرورت نہیں ہے، محب کو معصوم کی ضرورت ہے، معصوم کو ناصر کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے محبت کرے، کہا تھا ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ ناصرین بن کے آل محمد کے ناصر ہیں،
جو اپنے اشعار کے ذریعے نصرت اہل بیت کر رہے ہیں، وہ آپ جو بیٹھے ہیں تو اگر آپ زبان سے نصرت نہیں کر سکتے تو ساری رات یہاں بیٹھ کے داد دے کے نصرت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ میں نے گفتگو کو تمام کیا اور گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ سال یہ جج کی خصوصیت ہے سرور صاحب اور چننا بھائی کہ یہ وقت کی پابندی سے، یہی میٹنگ میں یہی طے ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی سے شروع ہوگا، لیکن مومنین کے آنے میں ذرا تاخیر ہوتی ہے، لہذا انتظار کرنا پڑتا ہو۔ انتظار کی سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو پہلے آ جاتے ہیں، کہ اس کی بھی تقریر سننا ہوتی ہے جس کا نام نہیں ہوتا، کہ بغیر نام کے ایک اور سنوا دیں گے۔